مرشد ہمارا. جسم کی دنیا، کون سی دنیا؟ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا. اب دل کی دنیا کون سی ہے اس کو سمجھنا چاہیے. شاعر جو اشعار لکھتا ہے وہ بڑا ہی بہت گہرائی میں جا کر، ڈیپ میں جا کر سوچ کے لکھتا ہے. ایک ہوتی ہے جسم کی دنیا، ایک ہوتی ہے دل کی دنیا. تو آقا نے وہ دل کی دنیا کو سجایا. تو صدیق اکبر صداقت والے بنے، عمر فاروق عدالت والے بنے، عثمان غنی سخاوت والے بنے، علی شیر خدا شجاعت والے بنے. کالے تھے، حبشی تھے، بلال حبشی بن گئے، نبی کے موزان بن گئے. یہ سب دل کی دنیا کو سجانے کے بعد ہوا ہے. یہ مدرسوں میں جو علم سے جو سجایا جاتا ہے وہ ظاہری جسم سجایا جاتا ہے. انسان علم سیکھنے کے بعد عالم بنتا ہے، حافظ بنتا ہے، قاری بنتا ہے، مفتی بنتا ہے یا مبلغ بنتا ہے. پڑھنے کے بعد تو وہ جسم کی دنیا کو سجاتا ہے. وہ دل کی دنیا نہیں سجتی. ورنہ ہر ایک عالم ولی بنتا، ہر ایک مفتی ولی بنتا، ہر ایک حافظ ولی بنتا، ہر ایک مبلغ علم جاننے والا ولی بنتا. جو اردو عربی نہیں پڑھتا، ان پڑھ ہے، وہ ولی نہیں بنتا. سیکھنے کے بعد ولی بنتا، مگر نہیں، کیونکہ اس کی دل کی دنیا نہیں سجی، اسی لیے وہ وہاں تک نہیں پہنچا. تو دل کی دنیا کو سجانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اولیاء نے وہ جو ایک طریقہ بنایا ہے، وہ طریقے کو کہتے ہیں وہی خانقاہ. سبحان اللہ. وہاں پر دل کی دنیا کو سجایا جاتا ہے. اسی لیے ہر ایک عالم بننے کے بعد وہ خانقاہ سے، کسی مرشد سے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر کے اپنی دل کی دنیا کو سجا لے، تب وہ اللہ کی بارگاہ سے سرٹیفکیٹ پاتا ہے کہ وہ عالم باعمل ہے. وہ اللہ کی نظر میں عالم، اللہ کی نظر میں مفتی، اللہ کی نظر میں حافظ قاری بن جاتا ہے. حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بہت سے مجاہدے کیے مگر سب سے بڑا مجاہدہ، سب سے بڑا نفس پر بھاری جو مجاہدہ تھا وہ صرف ایک تھا، وہ شریعت پر اٹل پہاڑ کی طرح قائم رہنا. یہ بہت سخت تھا، نفس کے لیے بہت گراں تھا. یہ نفس اس کو مانتا نہیں. ہر کام میں اٹھتے بیٹھتے سنت کا خیال رکھنا اور کھاتے پیتے سنت کا خیال رکھنا، 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنا، یہ بہت مشکل پڑا نفس کے لیے. یہ بہت بڑا مجاہدہ ہے. اس لیے سرکار غوث پاک نے فرمایا، جو شخص ان کی بارگاہ میں آیا تھا 20 سال رہنے کے بعد جا رہا تھا، تو کیوں آیا تھا، کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کرامتوں کا خزانہ سن رکھا تھا، 20 سال رہا تو کوئی کرامت نہیں دیکھا. تو غوث پاک نے فرمایا ادھر آ، 20 سال کے اندر تو نے کوئی مجھے فرض کو چھوڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا. واجب کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، سنت کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، نفل کو چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے دیوانے، فرض کو بھی چھوڑتے ہوئے نہیں دیکھا، واجب کو بھی نہیں، سنت کو بھی نہیں، نفل کو بھی نہیں. تو نے تو میری سب سے بڑی کرامت دیکھ لی. تو کیا سمجھتا ہے؟ ہوے میں اڑنے کو بڑی کرامت سمجھتا ہے؟ پانی پہ چلنے کو بڑی کرامت سمجھتا ہے؟ ایک کوئی بڑی کرامت نہیں ہے. پانی کو تو ایک مچھلی تیر کے دکھاتی ہے، ہوے میں تو ایک مچھر اڑ کے دکھاتا ہے. یہ بڑی کرامت نہیں ہے. کرامت شریعت پر استقامت کے ساتھ قائم رہنا. بہت بڑے بڑے پائے کے ولی ہیں، انہوں نے بہت سختی سے خود بھی کیا، اپنے مریدوں کو اس پر چلنے کی تاکید کی. یہی تاکید آپ سے میں بار بار کر رہا ہوں. نماز کی پابندی کریں، ہر ایک کام میں سنت کا خیال رکھیں. میں آپ سے پوچھوں، عالم کو عالم پہچانتا ہے، ایک ان پڑھ نہیں پہچانتا. آپ کی نماز کے اندر قوما اور جلسہ چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی. ہاتھ اٹھا. قوما کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا بولو. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ نماز تو پڑھ رہے ہو مگر معلوم نہیں. قوما کسے کہتے ہیں معلوم نہیں. جلسہ کسے کہتے ہیں معلوم نہیں. عالم کے سامنے بولو تو عالم پہچان لے گا. اس لیے عالم کو عالم پہچانتا ہے. اب یہ تو بہت ضروری مسئلے ہیں. نبی کا فرمان ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. یہ چھوٹنے سے نماز نہیں ہوتی، ہمیں پتہ ہی نہیں.
قامہ کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، جلسہ کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، نماز پڑھ رہے ہو رہی نماز؟ چلو آپ کو پریشان نہیں کروں گا، بتا دوں گا مسئلے کی بات آئی ہے تو قامہ کسے کہتے ہیں؟ قامہ آپ کرتے ہیں پتہ نہیں آپ کو، رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا اسے کہتے ہیں قامہ۔ انسان اگر سیدھا نہیں کھڑا ہوا، تھوڑا اٹھ کر ایسے ہی سجدے میں چلا گیا تو واجب چھوٹ گیا، اس کی نماز نہیں ہوئی۔ سجدہ سو کرنا اسے واجب ہوگا، سمجھ لیا؟ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا کیا ہے؟ نماز میں واجب ہے، اسے قامہ کہتے ہیں۔ اب جلسہ کسے کہتے ہیں؟ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، ایک سجدہ کرنے کے بعد سیدھے اٹھ کے بیٹھنا، 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا، بعد میں دوسرا سجدہ کرنا۔ بہت سے لوگ ایک سجدہ کرتے ہیں، تھوڑا اٹھتے ہیں، مرغی کے ٹھونک مارنے کی طرح پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں، جلسہ ہوا ہی نہیں، نماز نہیں ہوئی۔ اگر یاد آئے تو سجدہ سو کرے تو نماز ہوگی، ورنہ نماز چلی گئی۔ یہ شریعت ہے، اس شریعت کے علم ہونا ضروری ہے، تب جا کے تمہاری نماز صحیح ہوگی، تب وہ دل کی دنیا بدلنے لگے گی، حرکت میں آ جائے گی، تب تک نہیں آئے گی، اتنا آسان کام نہیں ہے۔ حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو معراج ہوئی، سرکار کو معراج ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی، یہ اللہ کے ولی نبی کے امتی کو معراج ہوئی روحانی۔ ایسے ولی فرماتے ہیں، حضرت باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس طرح سے آدھی بات بتایا تھا میں اس کو پوری کر رہا ہوں، فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مجاہدے کی بھٹی میں ڈال کر ندامت کے ہتھوڑے سے کوٹا 12 سال تک۔ کتنے سال؟ 12 سال تک۔ مجاہدے کی بھٹی مطلب بریڈ کی بھٹی نہیں ہے، نفس کو سنت پر کھانا کھاتا ہے تو سنت طریقے سے نہیں کھلاؤں گا، ضد، تھوڑا بیٹھا بس وہ نہیں، بس تو ختم، سنت ختم تو کھانا ختم، چل خود باقی رہے، اٹھ گئے، ضد کرتے تھے، یہ مجاہدہ کرتے رہے 12 سال تک۔ مجاہدہ ندامت یعنی شرمندگی، چھوٹے بڑے کو سلام کرنا، جھکنا، اپنے آپ کو سب سے برا سمجھنا، کمینہ سمجھنا، نالائق سمجھنا، یہ ندامت، شرمندگی، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کا فرمان لا یحب المتکبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ دل کی دنیا ایسے ہی نہیں بدلتی۔ تو فرماتے ہیں میں نے اپنے نفس کو مجاہدی کی بھٹی میں ڈال کر ندامت کی ہتھوڑے سے کوٹا، لوہار جس طرح لوہے کو گرم کر کے کوڑتا ہے، تب جا کے ایک تلوار بنتی ہے، چاقو بنتی ہے، ایک ہتھیار بنتا ہے کہ نہیں؟ اس طرح اس نفس کو سیدھا بنا، آڑا ہے، ٹیڑھا ہے، ہمیشہ ٹیڑھے کام کرتا ہے، الٹے ہی کام کرتا ہے، انسان کو تباہ کر دے گا، جہنم میں لے جائے گا۔ شیطان سے بڑا ڈینجر دشمن ہے۔ شیطان کعبہ میں نہیں آتا، خانقاہ میں نہیں آتا، مسجد میں نہیں آتا، مدرسے میں نہیں آتا، مگر نفس ہر جگہ آتا ہے، یہی تباہ کرنے والا ہے۔ اللہ والے ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے، اے نفس موت اچھی ہے تیری ناپاک زندگی سے۔ میں نے اپنے نفس کو مجاہدی کی بھٹی میں ڈال کر ندامت کے ہتھوڑے سے 12 سال تک کوٹا، عبرت کی نظر سے تب میں نے اپنے قلب کو دیکھا، وہ دل کی دنیا، ہاں اسی پر بات ہو رہی ہے، وہ دل کو دیکھا تو اس میں ابھی تکبر، گھمنڈی، اکڑپن باقی تھا۔ اللہ اکبر، کتنے سال؟ اتنے بڑی ولی، ہماری تمہاری عمر 200 سال، اللہ عمر دے گا تو ہم وہ کر پائیں گے یا نہیں معلوم نہیں، اتنے بڑی ولی، اللہ 12 سال تک بھٹی میں ڈال کر کوٹنے کے بعد دل کو دیکھتے ہیں شرمندگی، ندامت کی نظر سے، عبرت کی نظر سے، یعنی عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ابھی اس کے اندر اکڑپن، گھمنڈی، میں پن باقی ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے وہی کام اور 10 سال کیا، بھٹی میں ڈال کر کڑتا رہا 10 سال، 10 سے 12 22 سال کے بعد میں نے اپنے قلب کو شرمندگی سے دیکھا، ندامت سے دیکھا، تو وہ میرا دل آئینہ بن چکا تھا، دل کی دنیا بدل گئی تھی، دل کی دنیا بدل گئی تھی، دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، آقا نے سجا بھی دیا۔ شاعر تو لکھا ہے، وہ سمجھ کے اس کا خلاصہ کر رہا ہوں، اتنا جلدی نہیں ہوتا ہو، عالم تو بن جائے گا 7 سال میں، حافظ بن جائے گا 5 سال میں، مفتی بن جائے گا 10 سال میں، مبلغ بن جائے گا 1-2-3 سال میں، مگر دل کی دنیا بدلنے کے لیے اتنا ٹائم
وہ میرا دل آئینہ بن چکا تھا 22 سال کے بعد. تب میں وہ آئینہ دل میں مخلوق کا نظارہ کیا. غور سے سنو, مخلوق کا نظارہ کیا, اللہ کے سارے بندوں کو اس میں دیکھا تو سب کو مردہ پایا. سب مردے ہیں, مردے ہیں, مردے ہیں. لہذا میں نے سب کی نماز جنازہ پڑھ کر, کیسی بات ہے, میں نے اپنے قلب میں ساری مخلوق کا نظارہ کیا تو سب کو مردہ پایا. سب مردے ہیں. ہرس ہوس خواہش الگ الگ بت کو اپنے دل میں بٹھائے ہیں. تو سب کی نماز جنازہ پڑھ کر ان سے ایسے دور ہوا جیسے مردے کو قبر میں ڈال کر لوگ قیامت تک دور ہوتے ہیں. تب جا کے مجھے واصل الی اللہ ہوا, اللہ کا دیدار ہوا. کیا بات ہے, دل کی دنیا بدل گئی, خدا کی معرفت حاصل ہوئی. اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیے اللہ ایک منہاج العابدین کتاب ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کی. یہ ایسا ہی ہے جیسے مشرق مغرب, دنیا کی محبت اور آخرت کی محبت, یہ دونوں اپوزٹ ہے. انسان جتنا مشرق کی طرف جائے گا مغرب سے دور ہوتا چلا جائے گا. سمجھ رہا نا مقصد, ایسٹ ویسٹ, پورب پچھم. وہ پچھم کی طرف جائے گا تو پورب کی طرف سے دور ہو جائے گا, پورب کی طرف سے جائے گا تو پچھم کی طرف سے دور ہو جائے گا. مشرق کی طرف آئے گا تو مغرب سے دور ہو جائے گا, مغرب کی طرف آئے گا تو مشرق سے. نبی کا فرمان ہے اسی طرح ایک انسان کی دنیا ہے. انسان جتنا آخرت کی طرف آئے گا وہ دنیا سے دور ہوتا چلا جائے گا. جتنا وہ دنیا کے قریب جائے گا آخرت سے دور ہوتا چلا جائے گا. اب تمہیں کہاں جانا ہے؟ یہ فانی زندگی ہے, مٹنے والی ہے, آدھی عمر کٹ گئی ہے. ایک میان میں دو تلوار ہوتے نہیں. اور بہت سے اچھی باتیں ہیں, وہ باتیں آپ کو وہ خانقاہ میں بغیر میں بٹھا کر سمجھا کر آپ کو مراقبہ میں بٹھا کر وہ دے دے کر آپ کے دل کی دنیا کو سجانا ہے. یہ کام کرنا ہے. کام کرنے کے لیے آگے بہت کام کرنے ہیں. اسی لیے آپ اتحاد و اتفاق کے ساتھ سب مل جل کر کام کرتے رہیں. دل کے اندر کوئی اگر آپ کے خلش پیدا ہو گئی ہے تو مٹھا دیں. جو معلوم نہیں آ کے پوچھ لیں, ورنہ آپ کو شیطان اسی طرح گمراہ کر کے گڑھے میں ڈال دے گا. وہ دل کی دنیا کبھی سجے گی نہیں. انسان صرف داڑھی چھوڑنے سے, جبہ پہننے سے, بیان کرنے سے, نماز پڑھانے سے, نعتیں پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ میں افضل نہیں ہوتا. وہ دل کی دنیا جس کی سج جاتی ہے تو افضل ہوتا ہے. تو اللہ کا یہ نظام ہے. اللہ نے جو دنیا میں چیزیں بنائی ہیں وہ دو دو چیز سے بنائی ہیں. اب دل 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 کون سا دل ہے؟ جو بازو دھک دھک کر رہا ہے وہ دل ہے. وہ تو جانور میں بھی رہتا ہے. وہ دل دل نہیں ہے. وہ تو خون سپلائی کرتا ہے پورے جسم کو. اس کے دل کے اوپر 2 انگلی اس طرح رکھ کے دیکھو دل کے اوپر, وہاں پر تمہارا اصلی دل ہے جو نظر نہیں آتا, آنکھوں کو نظر نہیں آتا. اس کا پاور, اس کی طاقت بہت بڑی ہے. اس کو سجانا ہے, اس کو سنوارنا ہے. اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ آپ تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر غور کریں. اندھیرا ہو, پورا خیال دماغ و دل سے نکال دیں. اتنا نکلنا آسان نہیں. میں آپ کو ایک کلو دے رہا ہوں, ایک طریقہ بتا رہا ہوں. پوری طرح دھیان دیں. اپنے آپ کو سمجھے کہ مر گیا ہو, مگر مرو گے نہیں, تم زندہ رہو گے. اب مرنا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پیر کان ناک بولنا سننا دیکھنا سب کچھ بند, مر گیا, اسی کو مرنا کہتے ہیں نا. تو آپ غور کر کے دیکھو, اپنے آپ کو مردہ سمجھو, پورا خیالات نکال دو اندھیری کوٹری میں بیٹھ کے. اسے مراقبہ ایسے ہی ہوتا ہے. یہ مراقبہ پورے خیالات کو, بیوی بچوں کو, گھر بار کو, دولت کو, بزنس کو, سب کو نکال کر خدا کی یاد میں بیٹھنا. ایک آدھا گھنٹہ اس طرح بڑھتے چلا جاتا ہے. وہ ایک قسم ہوتا ہے, اللہ کا نام ہوتا ہے. مرشد ہر ایک مرید کو الگ الگ دیتے ہیں. اس کے ذریعے وہ دل کی دنیا بدلتی جائے گی, اس میں انقلاب آئے گا. تب وہ بلب روشن ہوگا, وہ قلب روشن ہوگا. تو پھر آگے بندہ جو دیکھے گا, جس طرح خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے, مرشد نے کہا عثمان ہارون رحمت اللہ علیہ کہ میرے مرید تم پڑھو سورہ اخلاص. پڑھا انہوں نے, آنکھیں بند کرو, بند کی. بیٹا اوپر چہرہ کرو, اوپر چہرہ کیا, اور 3 بار پڑھو سورہ اخلاص. پڑھا, پڑھنے کے بعد بیٹا آنکھیں کھولو,
آنکھیں جب خواجہ غریب نواز نے کھولا تو مرشد نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو کہا حضور میں عرش تک میری نظر جا رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ خواجہ کی بات ہے۔ پھر مرشد نے کہا آنکھیں بند کرو، بند کی، نیچے کرو، چہرہ نیچے کیا، اب پڑھو 3 بار سورہ اخلاص پڑھا، آنکھیں کھولو، کھولنے کے بعد پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ حضور تحت السرا جہنم کے اندر تک میری نظر جا رہی ہے۔ چلو تمہارا کام بن گیا۔ مرشد نے کہا اب جاؤ ہندوستان، عطائے رسول ہندر ولی ہو، سرکار نے فرمایا ہندوستان میں دین کی تبلیغ کرنی ہے، تب جا کے آئے ہندوستان۔ وہ دل کو روشن کیے، وہی روشن چراغ کو جلاتے جلاتے ہندوستان میں اسلام کا نور پھیلا دیا۔ حکومت ہوتی ہے 5 سال کی ہوتی ہے، 5 سال میں حکومت چینج ہوتی ہے، مگر میرے خواجہ کی حکومت قیامت تک ہے۔ ہند کا راجہ ہے، غریبوں کا خواجہ ہے، قیامت تک حکومت رہے گی، کوئی مائع ان کی حکومت کو گرا نہیں سکتا۔ ایسی حکومت یہ دل کی دنیا بدلنے کے بعد ہوئی۔ حضرت ایک صحابی ہیں حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو سرکار صبح اٹھنے کے بعد پوچھتے ہیں اے حارث تم نے رات کس طرح گزاری؟ تو حارث رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایمان کے ساتھ گزاری۔ اچھا تمہارے ایمان کی کیفیت کیا تھی؟ سرکار نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا کرم ہے، میری ایمان کی کیفیت ایسی تھی کہ میں آنکھیں بند کرتا تو میں جنت میں جنتیوں کو ایک دوسرے سے معائنہ کرتے مصافحہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ کیا مزہ آ رہا تھا، یہ ایمان کی کیفیت تھی۔ جب میں جہنم کی طرف نظر کرتا تو جہنم میں چیختے چلاتے لوگوں کو دیکھ رہا تھا، اور نظر اٹھاتا تو عرش تک میری نظر جا رہی تھی، یہی میری ایمان کی کیفیت تھی۔ ایمان بغیر اندھے کی چیز، وہ دل روشن ہوگا تو وہ آنکھیں وہ سب دیکھ لیں گی۔ اس کی مثال قرآن میں بھی ہے، گزشتہ ہفتے آپ کو دیا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا بلقیس کا تخت لانا ہے، تو بڑے بڑے جن آدھا گھنٹہ 15 منٹ گھنٹہ 2 گھنٹے کہہ کے چپ پڑ گئے، نہیں اس سے جلدی چاہیے، بادشاہ کہہ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، تو کوئی اٹھنے کو تیار نہیں۔ ایک ان کے صحابی آئے، میں لاؤں گا، کتنے وقت میں لاؤ گے؟ تم جتنا بولو اتنے میں لاؤں گا۔ پلک جھپکتی ہاں لاؤں گا، چلو لاؤ۔ پلک جھپکتے ہی لائے، جسم ہلا نہیں، ہاتھ ہلے نہیں، آنکھیں اڑ کے کہیں گئے نہیں، مگر وہیں بیٹھے بیٹھے لائے۔ تو وہ دیکھنے والی نظر کون سی تھی، وہ قدم کون سے چل رہے تھے، کتنا فاسٹ اڑ رہے تھے، وہ دل کی طاقت تھی، اس کا بہت پاور ہے۔ اب ذرا بیٹھ کے دیکھو، غور کرو، آنکھیں بند کر کے دیکھو، تمہارے گھروں میں تم ابھی 1 سیکنڈ میں جا کے آؤ گے، تخت نہیں لاؤ گے۔ آنکھیں بند کر یہیں پر دیکھو، دکھاتا ہوں تمہیں، آنکھیں بند کرو، بند کر کے دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، گھر میں کی تجھے اٹھا کے لاؤ گے، امیڈیٹلی لاؤ گے۔ حضرت وہ خیال ہے، خیال نہیں، وہ پاور ہے۔ وہ جب دل پاک ہوگا اصل میں وہ چیزیں آ جائے گی، اب خیال میں آ رہی ہے تب اصل میں لے کے آئیں گے۔ بڑی سے بڑی گاڑی اٹھا کے لائیں گے، پہاڑ بھی اٹھا کے لائیں گے، کوئی مشکل کام نہیں، اتنا طاقت ہے اس کے اندر۔ زمین و آسمان تیری وسعت کو پا نہ سکے، وسعت یعنی اللہ کی وہ بڑائی، اللہ کا وہ جو طاقت ہے، زمین و آسمان تیری وسعت کو نہ پا سکے، ایک میرا ہی دل ٹھہرا جہاں تو سما سکے۔ کیا بنایا دل رب نے، اس کا تخت یہاں پر ہے، وہ براجمان ہوتا ہے میرے دل میں، یہیں آ کے بیٹھتا ہے۔ اب وہ یہاں ہے تو کون سی چیز تمہارے سے دور ہے؟ رب تمہارے پاس ہے، سب تمہارے پاس ہے، کوئی مشکل نہیں، بہت پاور ہے، بہت طاقت ہے۔ دل کی دنیا کو سجاؤ آقا، اپنی الفت میں جلاؤ آقا۔ یہی تو دل کو سجانے آئے تھے، ہم سمجھے صرف ظاہر کو سجانے آئے تھے، داڑھی چھوڑنے کا سکھانے آئے تھے، کپڑے پہننے کا، حرام حلال کی تمیز سکھانے آئے تھے، جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا، ایسا کھانا ایسا نہیں کھانا، یہ حلال ہے یہ حرام ہے، نماز اس طرح پڑھو، یہ سکھانے آئے تھے۔ یہ تو ظاہری ہے، مگر حقیقت میں سرکار دل کی دنیا کو سجانے آئے تھے۔ وہ صحابہ کے دل سج گئے تھے، تبھی تو کاٹا وہاں چپتا، درد یہاں ہوتا، گندا خیال دل میں آنے نہیں دیتے۔ تو اسی طرح مرشد کو بھی، مرید کو بھی ہونا چاہیے کہ مرشد کے خلاف کوئی بولے تو اس کی بات نہ مانے، وہاں پر کھڑا بھی نہ رہے۔ بتا چکا ہوں بار بار آپ کو، 1 سیکنڈ بھی کھڑا نہ رہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے، چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو بتانے والا۔
مرشد کی جہاں تعریف ہو رہی ہے وہاں پر کھڑے ہو کر آپ سنو، آپ کی ایمان تازہ ہوگا، ایمان کی شمع اور روشن ہوگی، کیونکہ تمہارا کلیکشن ہے، وہاں تک پہنچے گی تم، انہیں سے تمہیں ملنا ہے۔ یہ دل کی دنیا سجے گی تو سب کچھ ملے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سب پرندوں چرندوں کو بلاتے ہیں، جنات کو بلاتے ہیں، چلو ہماری میت، یعنی ساتھ میں، میت کا معنی ہوتا ہے وہ میت نہیں جنازہ، یہ ساتھ، ہمارے ساتھ میں چلو ہم سفر کر رہے ہیں۔ سب آئے، آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام اڑتے اتنا اوپر چلے گئے کہ فرشتوں کے تسبیح کی آواز کانوں سے سن رہے تھے، اتنا اوپر فرشتے جو پڑھ رہے تھے وہ تسبیح سن رہے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم بہت اوپر آ چکے ہیں، اب نیچے چلو۔ تو نیچے اتنا نیچے آئے کہ سمندر کا پانی پاؤں کو لگ رہا تھا۔ سمندر کا پانی، جس طرح بیٹھ کے ہم جہاز میں پاؤں ڈال کے پانی میں کھیلتے ہیں نا، اس طرح پانی پاؤں کو لگ رہا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر سلیمان، تمہارے ساتھی اور تمہارے دل میں اگر ذرہ برابر تکبر ہوتا، اکڑپن گھمنڈی ہوتی، جتنے اوپر تم گئے تھے اتنا ہی اندر تمہیں دھسا دیتا۔ ذرا سوچو، لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا متکبرین کو، تکبر کرنے والا۔ اب متکبرین کسے کہتے ہیں جناب؟ قرآن کی آیت ہے، تکبر کرنے والا ایک کو متکبر، اس کی جمع بہت سے ہیں تو متکبرین یعنی بہت سے، گھمنڈی کرنے والے۔ تو تکبر کیا ہوتا ہے؟ الگ الگ ہوتا ہے، اس کی ایک نہیں ہے، کس میں بہت ہیں۔ اب میں اسمارٹ ہوں، میرا رنگ گورا ہے تو مجھے حسن پر تکبر ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہے تو پیسوں پر تکبر ہے، میرے بچے بہت خوبصورت ہیں اور لڑکے ہیں تو ان پر تکبر ہے، میری طاقت بہت زیادہ ہے، پہلوان ہوں، 10 آدمیوں کو پٹک سکتا ہوں، بڑے بڑے پہلوانوں کو، طاقت پر تکبر ہے۔ الگ الگ، میری بیوی بہت خوبصورت ہے، ایسی پورے محلے میں نہیں، پورے ہبلی میں نہیں، تو بیوی پر حسن پر تکبر ہے، قسمت والا ہوں میں۔ الگ ایک ہنر ہے، کاریگر ہے، اپنے ہنر پر تکبر ہے۔ ایک اچھا مقرر ہے، اچھی تقریر کرتا ہوں، میری تقریر میڈیا میں ہے، ہر جگہ چرچا ہے میرا، اسے اس پر تکبر ہے۔ یہ تکبر پیدا ہوتا ہے الگ الگ کیٹیگری سے۔ میں اچھی نعت پڑھتا ہوں، میری نعت پر پیسوں کی برسات ہوتی ہے، میری آواز پر تکبر ہے۔ تکبر تو ہوتا ہے تو وہیں پر اس کا علاج کرو۔ تیری آواز بڑھنے والی ہے، تو سے اچھے آ کے گئے، تو بھی جائے گا، تو سے اچھے آئیں گے۔ کوئی سپر اسٹار رہا ہے، وہ گیا وہ آیا، وہ گیا وہ آیا، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ انسان کو اپنی اصلی اوقات سمجھانی ہے۔ ایک نوجوان اکڑ کے چل رہا تھا، ایک بزرگ نے کہا کہ اکڑ کے چل مت چل، تیرے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تو پہاڑ سے بلند ہوگا۔ اس نے کہا تم مجھے جانتے نہیں میں کون ہوں؟ وہ اللہ کے ولی نے کہا اچھی طرح جانتا ہوں، تیرا شروعات جو ہے ایک ناپاک منی کا خطرہ ہے۔ سن تیری حقیقت سن، اچھی طرح جانتا ہوں تو کون ہے۔ تیرا شروعات ایک ناپاک منی کا خطرہ ہے، اور ایک پیشاب کے راستے سے نکل کر دوسرے پیشاب کے راستے میں گیا اور وہیں سے باہر آیا۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اور جو اب گھوم رہا ہے پیٹ میں غلاظت لے کے گھوم رہا ہے، پیچھے سے ہوا نکلتی ہے تو لوگوں میں تیری انسلٹ ہوتی ہے، بے عزتی ہوتی ہے، اسے نکالنے کے لیے لوگوں سے دور جنگل میں درخت کی آڑ میں دیوار کی آڑ میں جاتا ہے۔ اور سن تیرا آخر بھی یہ ہے کہ مرنے کے بعد 3 دن کے اندر رکھیں گے، 3 دن رکھیں گے تو تیری اتنی بدبو آئے گی کہ اس بدبو سے لوگ بیمار پڑ جائیں گے اور تیرے جسم کو کیڑے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ تیری حقیقت ہے۔ یہ سب سننے کے بعد اس کے ہر بدن کے بال جھک گئے، وہ بھی جھک گیا۔ کیا حضرت کیا بولے آپ، اتنا برا میں پھر کس بات پہ اکڑوں میں، کس بات پہ فخر کروں؟ ہاں جو ہے دل وہ زبردست ہے، وہ پاک ہے، وہ نور ہے، نورانی جسم ہے، وہ گندا نہیں۔ روح کے بارے میں پوچھا گیا، وہ دل کے بارے میں اللہ نے فرمایا قرآن میں قل الروح من امر ربی، اے محبوب تم کو لوگ سوال کرتے ہیں وہ روح کیا ہے، تم کہو میرے رب کے حکم سے ہے۔ خلاصہ مت کرو، شارٹ کٹ میں بتا دو بس،
وہ بہت پاک ہے. وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی اللہ کو دینا ہے, اسے پاک کرنا ہے. اسی لیے وہ شاعر کہہ رہے ہیں دل کی دنیا کو سجاؤ آقا, قبر میں جانے سے پہلے میں سجا کے جاؤں گا وہ دل اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا. تو بے شک اسی دل کو جنت ہے. ایک جسم جو ہے اللہ نے دنیا میں چیزیں بنائی, دو چیزوں سے بنائی, ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے. اس طرح مثال کے طور پر آپ کو بتایا تھا ہفتے میں, ایک اخروٹ ہے یا ایک بادام ہے, ایک کیلا ہے, ایک خمیٹ ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ سب اللہ نے بنائی ہے. اوپر کور ہے, اندر اس کا مغز ہے. اسی طرح یہ باڈی تمہاری پوری کور ہے, حقیقت میں یہ نہیں, یہ کور ہے. اور وہ جو کور ہے بادام کا کور, اوپر کا چھلکا دیکھ کر ہم پہچانتے ہیں کہ بادام ہے. وہ بادام کا چھلکا اللہ نے مضبوط اس لیے بنایا کہ اندر کی چیز کی حفاظت ہو سکے اور اس کی پہچان بھی ہو سکے. پہچان بھی ہے اور اندر کی چیز کو حفاظت بھی کرتا ہے برابر. اسی طرح ایک کیلے پر چھلکا ہے, چھلکا نہ ہوتا تو مکھیاں بیٹھتی. تو اللہ نے چھلکا بنایا, اور چھلکا دیکھ کر کیلے کو پہچانتے ہیں اور اندر کے مغز کو وہ بچاتا ہے, حفاظت کرتا ہے. ناریل ہے, ناریل کا چپا ہے, وہ دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ ناریل ہے. وہ اندر کی چیز کو جو اندر کھوپڑا ہے اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی پہچان بھی ہے. اسی طرح تمہارا جو دل ہے وہ نازک ہے, لطیف ہے, بہت پاک ہے, نورانی جسم ہے. مغز ہے وہی اصل ہے. اخروٹ لیتے ہیں, بادام لیتے ہیں, کیلا لیتے ہیں, ناریل لیتے ہیں, کس لیے لیتے ہیں؟ چپا کھانے کے لیے لیتے نہیں, چھلکا کھانے کے لیے نہیں لیتے, اندر کا مغز کھانے کے لیے لیتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ ہر انسان پھوڑتا ہے, چھلکے کو پھینکتا ہے, مغز کھاتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تیری باڈی کی ضرورت نہیں, مٹی میں ڈال, مٹی سے بنایا ہوں, جو میں دیا ہوں وہ چاہیے مجھے, وہ ٹیسٹی ہے میرا. اس طرح بادام کے اندر کا تم مانگتے ہو, کیلے کے اندر کا مانگتے ہو, ناریل کے اندر کا مانگتے ہو, اس طرح اللہ بھی تمہارا دل مانگتا ہے. باڈی نہیں چاہیے بندے, وہ چاہیے, وہ دل چاہیے. وہ کیسا ہے دیکھتا ہوں میں, اسے دل کی دنیا کو سجاؤ آقا, وہ سجانا ہے ہمیں. اب وہ اندر رکھا ہے کہ اوپر نفس ہے کہ پہچان بھی انسان کی اور ساتھ ساتھ اس کی حفاظت بھی کر رہا ہے. اب پہچاننے کے لیے دیکھو الگ الگ ہے, الگ الگ ناک ہے, الگ الگ آواز ہے, الگ الگ انداز ہے. اس سے ہم پہچان جاتے ہیں کہ فلاں بنا فلاں ہے, فلاں بنا فلاں ہے, یہ یہاں رہتے ہیں, وہاں رہتے ہیں, یہ ہمارے پیر بھائی, وہ ہمارے پیر بھائی, پہچانتے ہوئے ہیں. مگر اندر جو ہے وہ دل ہے, وہ دل مقصد ہے. تو وہ جب جائے گا اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پاس ہو جاؤ گے, وہ دل کو صحیح سلامت لے جاؤ گے, تو اللہ پھر تمہیں وہ جسم عطا کرے گا, وہ نفس عطا کرے گا, کیونکہ وہ جو روحانی غذا ہے اس کی. دیکھو جو چیز جس سے بنی ہے اس کی طرف کھینچا ہوتا ہے اس کا, ہے کہ نہیں؟ اب یہ جسم جو ہے مادی ہے, کھانا پینا بچے پیدا کرنا اس کا صفت ہے, اسی لیے اس طرف بار بار کھینچتا ہے اچھا اچھا کھانے کو, اچھی اچھی عورتوں کو دیکھنے, شادی بیاہ کرنے. نفس بڑھتا ہے, انسان بوڑھا ہوتا ہے, نفس جوان ہوتا ہے, بار بار مانگتا ہے اچھی چیزیں. مگر یہ جو دل ہے اس کی روحانی غذا ہے, وہ اللہ کے ذکر اس طرف دھیان لگا رہتا ہے. مگر بندہ جسم کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے, اس کی طرف دیتا ہی نہیں. اب اسی کو سجانے کے لیے اس کو مضبوط کرنا ہے. اب انسان کاروبار کرتا ہے, کام پہ جاتا ہے, کس لیے آتا ہے کہ پیٹ کو کھانا ملے, ہے کہ نہیں؟ روزی روٹی کماتا ہے کس لیے؟ پیٹ کو ملے, میرے بیوی بچے ماں باپ سب کھائیں پیئیں آرام سے رہیں. اسی طرح اس کے لیے بھی کوشش کرنی ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, اس کے لیے ہم کرتے ہی نہیں. اسی لیے اللہ والے جو ہوتے ہیں خانقاہ میں جو مرشد ہوتے ہیں, وہ تمہارے دل کی روح کی غذا کو دیکھ کر وہ دل کو طاقتور بناتے ہیں. اگر کوئی انسان کام دھندا چھوڑ کے بیٹھ جائے, کام چور بن کے, کھانا گھر میں نہیں رہے, تو بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے, وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. کھانا نہیں, پیٹ کو دبلا پتلا ہو کے پانی نہیں ہے تو مر جائے گا. اسی طرح یہ دل بھی مردہ ہو جائے گا. مردہ ہونے کے بعد گناہ کرتے کرتے سیاہ ہو جائے گا, نصیحت کی بات اثر نہیں کرے گی, اپنا ہی چلائے گا, کسی کا نہیں سنے گا. اس طرح گمراہ ہو کے وہ گڑائی کے گڑھے میں شیطان کا چیلا بن کے جہنم میں چلا جائے گا. اسی لیے وہ جانے سے پہلے اس کو تندرست کرنا ہے. جس طرح کھانے پینے سے مجھے بولنے کی طاقت آئے گی, سننے کی طاقت آئے گی اور مجھے دیکھنے کی طاقت آئے گی, اسی طرح اسے بھی کھلائیں گے پلائیں گے تو اتنا روح کا پور آئے گا. میں یہ پڑھ کے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ان کے صحابی تھے کتنے پاورفل تھے, کتنا کھلا کے اسے باڈی بلڈر بنائے دیے تھے. دل کو یہاں بیٹھے بیٹھے بلقیس کا تخت لے کے آئے, بڑے بڑے جنات گھٹنے ٹیک دیے, 2 گھنٹے میں لاؤں گا, 3 گھنٹے میں لاؤں گا, آدھے گھنٹے میں لاؤں گا, نہیں لا سکتا اتنا جلدی.
مگر بیٹھے بیٹھے اتنا جلدی جا کے لائے. تو آپ لا سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں, کوشش کریں گے تو بے شک ملے گا. یہی ایک راستہ ہے, یہ راستے کو چھوڑنے کے بعد کوئی اور راستہ آپ کو نہیں ملے گا. انشاءاللہ آپ کوشش کریں وہ دل کی دنیا کو سجانے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے صرف ظاہر کو نہیں باطن کو سجا کر, دل کی دنیا کو سجا کر اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کریں, وہی بتا کر آئے. تو جو اللہ والے گئے, آج وہ جب دل پاک ہوتا ہے, اندر دل پاک ہوتا ہے تو اس کی چمک ایسی ہوتی ہے کہ اس کی باڈی بھی پاک ہوتی ہے. اس کی باڈی کو اللہ نے فرمایا کہ میرے جو محبوب بندے ہیں جن کا دل پاک ہے ان کی باڈی کو, ان کے جسم کو, اور میرے محبوب پہ کثرت سے درود پڑھنے والے کو, عالم با عمل کو, اولیاء اللہ کو, پیغمبروں کو, اے زمین ان کے جسموں کو کھانا تیرے لیے حرام ہے. سبحان. آج کھود کے دیکھو بہت سے اولیاء اللہ کے مزار کے اندر, بہت سے آپ نے ادھر ادھر دیکھے ہوں گے میڈیا وغیرہ میں, ان کے کفن آج بھی ہیں, ہزاروں سال چلے گئے, ابھی بھی وہ ایسے لگتے ہیں کہ ابھی بھی دفنائے ہیں, خوشبو آ رہی ہے. یہ کیسے, وہ دل پاک ہونے کے بعد. بس وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنے محبوب کے مولود کے صدقے میں وہ دل کو پاک و صاف کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.